بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاجرات صحابہ میں یعنی جو ان کبیر صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، اس میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ حضرت غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی مشہور زمانہ تصنیف الغنیہ لطریق طالب الحق میں مشاجرات صحابہ بارے اہل سنت کا عقیدہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بپا ہونے والے اختلاف اور جھگڑے کے بارے میں گفتگو سے باز رہنا چاہیے، ان کی برائی بیان کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اور جو کچھ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان اختلاف رونما ہوا، اسے سپرد خدا کیا جائے، ہر صاحب فضل کی فضیلت کو تسلیم کیا جائے۔ قطب ربانی ہیکل سمدانی عارف باللہ تعالی سید امام عبدالوہاب الشعرانی متوفی 973 ہجری نے مشاجرات صحابہ کرام پر بڑی ہی پیاری اور نصیحت آموز عبارت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کے متعلق لب کشائی سے رکنا واجب ہے، اور یہ اعتقاد واجب ہے کہ وہ سب اجر پانے والے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ سب عادل ہیں، برابر ہیں، کہ کوئی فتنوں میں ملوث ہوا یا نہیں، جیسے حضرت عثمان غنی، حضرت معاویہ اور واقعہ جمل کے دور کا فتنہ۔ یہ سب کچھ واجب ہے کہ ان کے متعلق حسن ظن کے وجوب اور انہیں اس بارے میں اجتہاد پر محمول کرتے ہوئے ایسا ضروری ہے، کیونکہ ان امور کی بنیاد اسی پر ہے، اور ہر مجتہد درست ہے اور خطا کرنے والا معذور بلکہ ماجور ہے۔ جو صحابہ کرام میں طعن کرتا ہے، بے شک وہ اپنے دین میں طعن کرتا ہے، پس یہ دروازہ کلی طور پر بند کر دینا واجب ہے۔ خصوصاً حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور ان جیسے دوسرے حضرات کے بارے میں گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر۔ حضرت امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی، جن کا تاریخ وصال 620 ہجری ہے، مشاجرات صحابہ پر کلام کرتے ہوئے عقیدہ لکھتے ہیں، سنت پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت و عقیدت رکھی جائے، ان کے محاسن بیان کیے جائے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت و بخشش کی دعا کی جائے، ان کی شان میں کوئی نازیبا بات نہ کہی جائے، اور ان کے مابین جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کیے جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المؤمنین، کاتب وحی اور مسلم خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی شرح شفا شریف نسیم الریاض میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا معاویہ کے دور میں جو واقعات پیش آئے، ان کے لیے عمدہ تعبیر اور بہترین معمل قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعات ان کے اجتہاد رائے کی بنا پر ان سے صادر ہوئے تھے، نہ کہ کسی نفسانی اغراض کی خاطر اور دنیاوی طمع اور حرص کے لیے نہیں واقع ہوئے تھے، جیسا کہ بعض نادان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جن ایام میں باہمی مشاجرات و محاربات پیش آئے، وہ ابتلا کا دور تھا، چنانچہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ان مشاجرات میں دونوں فریقین سے الگ اور غیر جانبدار رہے اور کسی فریق کی حمایت نہیں کی۔ ان حضرات کو قاعدین اور معتزلین کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَرِيقٌ لَمْ يَدْخُلُوا فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقِتَالِ۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جو جدال و قتال کے ان واقعات میں کسی ایک فریق کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوئی اور الگ رہی۔ مشاجرات صحابہ میں ذاتی خواہشات تھیں۔ عالمی شہرت یافتہ اسلامی محقق
ڈاکٹر محمد حمید اللہ پیرس اپنی مشہور کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی و جانشینی کے صفحہ 171 پر جنگ جمل و جنگ صفین پر گفتگو کرتے ہوئے آخر میں تحریر کرتے ہیں، برس ہا برس کی تحقیق اور ذرا سی بھی متعصبانہ سوچ کے بغیر میں یعنی ڈاکٹر حمید اللہ پیرس کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شہادت حضرت عثمان غنی اور جانشینی کی جنگیں یہودی سازش کا نتیجہ تھیں۔ حضرت علی، سیدت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ تمام نیک نیتی سے لڑے اور ان کی قطعی کوئی ذاتی خواہشات نہیں تھی۔ سیدنا معاویہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ایک بار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا فرما رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا تو حضرت سیدنا معاویہ، اور یہ پہلے وہ شخص تھے کہ جنہوں نے کہا ربنا لک الحمد کہا، تو اس دن کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ گستاخ صحابہ کی سزا، طبقات ابن سعد مترجم جلد دوم صفحہ نمبر 294 میں ہے کہ ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کے زمانے میں کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے کہ جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا تھا، انہوں نے اس کو 30 کوڑے مروائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔